ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، اس عظیم کتاب کا چھٹا مقصد المعاملات یعنی کہ لین دین کے بارے میں ہے، امور کے بارے میں ہے، اور اس میں کئی کتب ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب کتاب البیوع ہے۔ کتاب البیوع میں کئی ابواب ہیں، ان میں سے 16 باب ہم پڑھ چکے ہیں، 17واں باب آج شروع کریں گے۔ باب النہی عن المزابنہ والمحاقلہ والمخابرہ۔ یہ باب مزابنہ، محاقلہ اور مخابرہ کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ درخت پہ لگے ہوئے پھل کو خشک پھل کی متعین مقدار کے عوض بیچنا۔ ایک وہ پھل ہے جو درخت پہ لگا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کھجوریں ہیں۔ کھجوروں کا ایک وہ پھل ہے جو کھجوروں کے درختوں پہ لگا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو زمین پہ موجود ہے، خشک ہے۔ تو درختوں پہ لگے ہوئے پھل کی بیع کرنا، اسے بیچنا، خشک پھل کے بدلے میں، خشک پھل کی متعین مقدار کے بدلے میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مزابنہ۔ تو منع ہے کیا؟ نمبر 1 مزابنہ، نمبر 2 کیا ہے؟ محاقلہ۔ محاقلہ کیا ہے؟ کہ کوئی بھی اناج ہے، اناج کی کوئی بھی فصل ہے جو کھڑی ہے، کٹی نہیں ہے، اناج اپنے خوشوں میں موجود ہے، اس کو اس اناج کے بدلے میں بیچنا جو زمین پہ موجود ہے۔ جیسے ہم نے مزابنہ میں کیا کہا تھا؟ ایک طرف وہ پھل ہے جو درختوں پہ لگا ہوا ہے، اور ایک طرف وہ خشک کھجوریں ہیں جو زمین پہ موجود ہیں۔ ایسے یہاں پہ محاقلہ میں کیا ہے کہ ایک وہ اناج ہے جو ابھی تک خوشوں میں موجود ہے، کھڑا اپنی فصل میں موجود ہے اور فصل کھڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف وہ اناج ہے جو خوشوں سے نکالا جا چکا ہے۔ تو خوشوں سے جو اناج نکلا ہوا ہے اس کی متعین مقدار، یعنی کہ اس کا تول لینا یا ماپ کر لینا، تو متعین مقدار کے بدلے میں اس کھڑی ہوئی فصل کے جو خوشوں میں جو اناج ہے اس کی باہم بیع کرنا، یہ کیا ہے؟ محاقلہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مخابرہ۔ مخابرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ زمین کو ٹھیکے پہ دینا، کرائے پہ دینا، زمین کو ٹھیکے پہ دینا، کرائے پہ دینا، اور جس کو آپ زمین دیں گے اسے کیا ملے گا؟ اس سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جو یہ زمین اناج اگائے گی
اس کا کچھ حصہ تمہارا کچھ حصہ ہمارا، یا یہ والا حصہ تمہارا وہ والا حصہ ہمارا، یعنی کہ اس زمین کے ہم دو حصے کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ، اس زمین میں جو ادھر سے اناج اگے گا، جو اناج پیدا ہوگا وہ میرا، اور جو ادھر سے پیدا ہوگا وہ تمہارا۔ تو یہ کیا ہے؟ مخابرہ۔ اب ہمارے پاس کتنے لفظ ہو گئے ہیں؟ 3 لفظ ہو گئے ہیں، مزابنہ، محاقلہ اور مخابرہ۔ تو ان تینوں سے شریعت نے روکا ہے۔ مزابنہ اور محاقلہ تقریباً ایک چیز ہے، فرق کیا ہے کہ مزابنہ کا تعلق پھل سے ہے اور محاقلہ کا تعلق کس سے ہے؟ اناج وغیرہ سے ہے۔ اور مخابرہ کسے کہتے ہیں کہ زمین کو کرائے پہ دینا، اور طے کیا ہوگا کہ جو زمین سے پیداوار ہوگی وہ جو ہے وہ ہم تقسیم کر لیں گے آپس میں، وہ جو بھی نسبت طے ہو جائے۔ تو ان تینوں کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حدیث نمبر 1294 1294 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال، وہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے۔ اور مزابنہ کی وضاحت اسی روایت میں آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا، کہ نبی علیہ السلام نے مزابنہ سے منع کیا ہے، یعنی کہ اپنے باغ کا تازہ پھل بیچے، ان کان نخلا، اگر وہ باغ ہے کس کا؟ کھجوروں کا۔ اگر باغ ہے کھجوروں کا تو اپنے باغ کا تازہ پھل، تازہ کھجوریں بیچے، بتمرن، کن کے بدلے میں؟ خشک کھجوروں کے بدلے میں، کیلن، ماپ کر کے، یعنی کہ جو خشک کھجوریں زمین پہ موجود ہیں ان کا ماپ ہوگا، مثال کے طور پہ یہ کتنی ہیں؟ یہ 1 وسق ہیں، 2 وسق ہیں عربی کا پیمانہ۔ اور اگر ہم آ جائیں یعنی کہ تول کی طرف، تو آپ کہیں 10 کلو ہیں، 100 کلو ہیں، 200 کلو ہیں، 1 من ہیں، 2 من ہیں۔ تو جو زمین پہ کھجوریں ہیں ان کی مقدار معلوم ہے، ان کی مقدار کیا ہے؟ معلوم ہے۔ وہ مقدار جو معلوم ہے وہ چاہے تول کی شکل میں ہو، کلو اور من، یا ماپ کی شکل میں ہو، کوئی خاص برتن ہو جس میں کھجوریں ڈالی جائیں، جیسا کہ عربوں کے ہاں کیا ہوتا تھا؟ سا، مد، وسق وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے تاکہ ہم اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس قدر حساسیت اس موضوع میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کے بدلے کھجوروں کی بیع کو سود قرار دیا ہے۔ کب؟ جب 2 شرطیں نہ پائی جائیں۔ 2 شرطیں پائی جائیں تو پھر جائز ہے۔ کیا شرطیں پائی جائیں؟ نمبر 1، دونوں طرف سے کھجوروں کی مقدار ایک جیسی ہو، ادھر بھی 10 کلو ادھر بھی 10 کلو۔ آپ مجھے ایک 10 کلو کھجوریں دیں، میں آپ کو 10 کلو دوں گا۔ آپ مجھے 20 کلو دیں تو میں آپ کو 20 کلو دوں۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے دیں، ایک ہاتھ سے لیں، یعنی کہ اس وقت تک میں اور آپ جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری اور آپ کی یہ بیع مکمل نہ ہو جائے۔ آپ اپنی کھجوریں میرے حوالے کر دیں، میں اپنی کھجوریں آپ کے حوالے کر دوں، اب یہ بیع جو ہے یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں 2 چیزیں پائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایک ہی مجلس میں آپس میں جدا ہوئے بغیر بیع مکمل کر لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہوا ہے کہ دونوں طرف سے مقدار ایک جیسی ہے۔ تو جب اب یہاں پہ مزابنہ میں کیا ہو رہا ہے
کھجوریں لگی ہوئی ہیں کس کے اوپر؟ درخت کے اوپر، اور وہ ہیں بھی کون سی؟ تازہ۔ ایک درخت کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اچھی طرح مقدار معلوم نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تازہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا وزن کم ہوگا بعد میں، جب خشک ہو جائیں گی تو ان کا وزن کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ مقدار کے لحاظ سے مسئلہ بن رہا ہے۔ تو اس لیے شریعت آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود سے ہمیں کس قدر بچا رہی ہے کہ اس شکل کو ممنوع قرار دیا مزابنہ کو۔ سود سے بچنا کتنا ضروری ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے۔ تو نبی علیہ السلام نے مزابنہ سے منع کیا ہے، یعنی کہ مزابنہ کی وضاحت ساتھ ہی آ گئی ہے، یعنی کہ اگر باغ ہے کس کا؟ کھجور کے درختوں کا، تو اپنے باغ کا پھل بیچے۔ حائط کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو، ثمر پھل۔ اپنے باغ کا پھل بیچے، بتمرین کیلن، خشک کھجوروں کے بدلے میں کیلن، یہ خشک کھجوریں جو ہیں یہ ماپی ہوئی ہوں گی، ان کی مقدار معلوم ہوگی۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک، وہ یہ کہ اگر وہ کھجوریں جو زمین پہ ہیں ان کی مقدار معلوم نہ ہو تو پھر جائز ہے؟ ہم کہیں گے پھر بدرجہ اولا ممنوع ہے، پھر ممانعت مزید سنگین ہو جائے گی، پھر اس کی حرمت اور بڑھ جائے گی، اس کا حرام ہونا مزید واضح ہو جائے گا۔ کیونکہ جب کھجور کے درختوں پہ لگی ہوئی تازہ کھجوریں تھیں اور ادھر زمین پہ خشک کھجوریں تھیں جن کی تعداد، جن کی مقدار معلوم تھی، تو مسئلہ ایک جانب سے تھا۔ کس جانب سے؟ درختوں کے اوپر لگی ہوئی کھجوروں کی جانب سے، کہ معلوم نہیں ان کا وزن کیا ہے، کتنا ہوگا، کیا بنے گا۔ اور جب یہ کھجوریں جو زمین پہ ہیں ان کی مقدار معلوم نہیں ہے تو پھر تو دو طرفہ مسئلہ ہو گیا، پھر مسئلہ دو طرفہ ہو گیا، تو پھر حرمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ كَرْمًا أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، تو مزابنہ کی یہاں پہ دو شکلیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے؟ کھجوروں کی۔ دوسری شکل اب بتائی جا رہی ہے انگوروں کی، کہ وَإِن كَانَ كَرْمًا، اور اگر باغ ہو کس کا؟ انگوروں کا، تو پھر مزابنہ کیا ہے؟ کہ أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، پھر مزابنہ یہ ہے کہ وہ ان انگوروں کو بیچے، کن انگوروں کو؟ جو درخت پہ لگے ہوئے ہیں، بِزَبِيبٍ، منقے کے بدلے میں، یعنی کہ وہ انگور جو خشک ہو چکے ہیں، کیلن، ماپ کر کے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ انگور ہیں جو درختوں کے اوپر ہیں، جن کی مقدار اچھی طرح معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، اور پھر تازہ ہیں، جب خشک ہو جائیں گے، پانی نکل جائے گا تو وزن کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، پھر مسئلہ بنے گا۔ تو شریعت نے اس لیے ان کی باہم بیع سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ او کان زرعا، یا کیا ہو؟ باغ کیا ہو، یا باغ اور زمین کیا ہو؟ وہ کھیتی ہو، تو تب کیا منع ہے، تب کیا حکم ہے کہ ان یبیعہ، کہ وہ اس کھیتی کو بیچے، بکیل طعام، غلہ کی ماپی ہوئی مقدار کے بدلے میں۔ یعنی کہ زمین پہ گندم موجود ہے، کتنی؟ مثال کے طور پہ 1 من ہے، 2 من ہے، 40 کلو ہے، 80 کلو ہے، 100 کلو ہے۔ دوسری جانب وہ گندم ہے جو اس فصل میں ہے جو زمین پہ کھڑی ہے، اور وہ گندم جو ہے وہ خوشوں میں موجود ہے، تو یہ بھی بیع آپس میں کیا ہے؟ منع ہے۔ وَنَهَا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے، اس ساری بیع سے روکا ہے، یعنی کہ چاہے وہ بیع کھجوروں کی ہو، تازہ کھجوریں درختوں کے اوپر اور خشک کھجوریں دوسری جانب، یا انگوروں کی ہو، تازہ انگور درختوں کے اوپر اور دوسری جانب خشک انگور یعنی کہ منقع جن کی مقدار معلوم ہے، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کیا ہو؟ کوئی فصل ہو، مثال کے طور پہ گندم کی فصل ہو،
تو ایک طرف وہ گندم ہے جو زمین پہ موجود ہے جس کی مقدار معلوم ہے، دوسری جانب خوشوں میں جو موجود ہے وہ ہے، تو اس کی بیع سے بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ممنوع ہیں۔ اچھا، اب جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے حدیث میں، اس میں سے جو بات ہوئی ہے کھجوروں کی اور انگوروں کی، اس کو عربی میں کہتے ہیں مزابنہ، اور جو بات ہوئی ہے کہ اس کی فصل کی، گندم وغیرہ کی، اناج کی، اس کو کہتے ہیں محاقلہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاقلہ۔ تو باب جو تھا ہمارا اس میں 3 چیزیں تھیں، نمبر 1 مزابنہ، نمبر 2 محاقلہ، نمبر 3 مخابرہ۔ تو حدیث میں مزابنہ کا تذکرہ آیا اور اس کی 2 شکلیں بتائی گئیں، ایک کھجوروں والی، ایک انگوروں والی، اور حدیث میں تذکرہ آیا ہے کس کا؟ محاقلہ کا، اور وہ کیا ہے کہ اناج، فصل وغیرہ۔ تو باقی رہ گیا مخابرہ۔ تو مخابرہ کا تذکرہ فی الحال اس حدیث میں موجود نہیں ہے، کیونکہ مخابرہ کی جو مشہور تعریف ہے وہ کیا ہے؟ مخابرہ کی مشہور تعریف یہ ہے کہ آپ زمین کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں، اور طے کیا ہوتا ہے کہ جو زمین اگائے گی، جو زمین سے اناج آئے گا، جو زمین سے پیداوار آئے گی، اس کو ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ اس انداز سے نہیں آیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1295 1295 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سہل بن ابی حثمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمر بالتمر ورخص فی العلیۃ ان تباع بخرصها یأکلها اہلها رطبا۔ روایت ہے جناب سہل بن ابو حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی، یعنی کہ کھجور کے پھل کی بات ہو رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں تازہ کھجوریں، آپ سمر کا ترجمہ یہاں پہ کیا کر لیں؟ تازہ کھجوروں کی، خشک کھجوروں کی بدلے میں بیع سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تازہ کھجوروں کی خشک کھجوروں کے بدلے میں بیع سے کیا کیا ہے؟ منع کیا، اس سے روکا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کا اوپر تذکرہ آ چکا ہے۔ ورخص فی العلیۃ، لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو ابھی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لفظ کیا بولا گیا؟ ثمر، تازہ کھجوریں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ رطب بھی کہتے ہیں، کہ رطب کھجوروں کی بیع خشک کھجوروں کے بدلے میں۔ یہاں پہ یہ تذکرہ نہیں ہے کہ یہ تازہ کھجوریں درختوں پہ موجود ہوں۔ تازہ کھجوریں اگر زمین پہ بھی موجود ہیں تو تازہ کھجوروں کی اور خشک کھجوروں کی بیع آپس میں منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ کہ تازہ کھجوریں جب خشک ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ وزن کم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی تازہ کھجوریں کھانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ پیسوں کے بدلے میں خرید لے، خشک کھجوروں کے بدلے میں نہ خریدے۔ ورخص فی العلیۃ، اور آپ نے علیہ میں رخصت دی ہے۔ منع کیسے کیا تھا؟ تازہ کھجوروں کی خشک کھجوروں کے بدلے میں بیع سے، خصوصاً جب کہ تازہ کھجوریں کہاں لگی ہوئی ہوں؟ درخت کے اوپر موجود ہوں۔ لیکن علیہ میں آپ نے رخصت دے دی ہے۔ کس میں رخصت دے دی آپ نے؟ علیہ میں۔ علیہ کہتے کس کو ہیں؟ آئیے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ علیہ کس کو کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں امام مالک کی طرف سے یہ وضاحت لے کر آئے ہیں کہ علیہ کسے کہتے ہیں۔ تو امام مالک کہتے ہیں علیہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو کھجوروں کا ایک درخت دے عاریتن، یعنی کہ بیچا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے درخت کا مالک بنا دیا ہو، تحفے کے طور پہ نہیں،
درخت کا پھل دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک درخت اس کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اس کا اس سال پھل تم کھا لو، تحفہ کے طور پہ، عطیہ کے طور پہ۔ تو امام مالک کیا کہتے ہیں؟ عریہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی آدمی کو کھجوروں کا کیا دے؟ درخت دے۔ پھر کیا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں ثم یتعذی بدخولہ علیہ، کھجوروں کا درخت تو دے دیا، اب جب آپ نے دے دیا ہے تو اب جس غریب کو، مسکین کو آپ نے دیا ہے، وہ بار بار چکر لگائے گا۔ کیوں بار بار چکر لگائے گا؟ دیکھنے کے لیے کب یہ پکے گا، کب میں توڑوں گا۔ پک بھی گیا ہے تو وہ ایک دن کلو توڑ لے گا، اگلے دن پھر 5 کلو توڑ لے گا، گھر والوں کو جا کے کھلائے گا، پھر اگلے دن آ جائے گا، تو یہ عمل تو جاری و ساری رہے گا۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ کھجوروں کا ایک درخت عاریتاً دے دیا ہے، لیکن جس کو دیا ہے وہ غریب، فقیر، مسکین، دوست بار بار آتا ہے تو یہ تنگ ہوتا ہے۔ تو شریعت یہاں پہ رخصت دے رہی ہے کس بات کی؟ کہ اس کھجور کے درخت کا جو حقیقی مالک ہے وہ اس سے بات کرے، کس سے؟ جس کو وہ درخت عاریتاً دیا ہے اس سے بات کیا کرے؟ اس سے کہے کہ بھئی تم ایسا کرو کہ تم یہ پھل مجھے بیچ دو، تم یہ پھل مجھے بیچ دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں خشک کھجوریں دے دیتا ہوں۔ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر کتنی کھجوریں ہیں، جب یہ خشک ہو جائیں گی تو کتنی رہ جائیں گی، اندازہ کر لیتے ہیں۔ میں تمہیں خشک کھجوریں دے دیتا ہوں اور تم وہ خشک کھجوریں کھاؤ، پیو، بیچو، جو مرضی کرو، لیکن یہ مجھے آپ بیچ دیں۔ اب چاہے صاف صاف بتا دے یا اشارہ کرے کہ میں آپ کے بار بار یہاں آنے سے تنگ ہو رہا ہوں، میرے لیے مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ میری وائف آتی ہے، یہاں پہ میری بیٹیاں ہیں، یا کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اسے پسند نہیں ہے کہ بار بار آئے، تو یہاں پہ شریعت نے اسی بیع کی اجازت دی ہے جس سے پہلے روکا تھا۔ شریعت نے پہلے کیا کہا تھا کہ وہ تازہ کھجوریں جو درخت پہ کھڑی ہیں ان کی بیع خشک کھجوروں کے بدلے میں ممنوع ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جب یہ شکل بن جائے، ایک درخت ہے، 2 درخت ہیں، اور کسی غریب کو آپ نے عاریتاً دیے ہیں اور اب اس کے بار بار آنے سے آپ تنگ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ بیع کر سکتے ہیں، خشک کھجوریں دے کر وہ تازہ کھجوریں آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ یہاں پہ اجازت دی گئی ہے۔ کیوں یہاں پہ اجازت دی گئی ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک خیر کا کام ہے۔ اس آدمی نے وہ درخت عاریتاً کیوں دیا؟ اس غریب، فقیر، مسکین کو صدقہ کیا ہے، ثواب لینا چاہتا ہے، بیع مقصد نہیں ہے۔ وہ تو بیع بعد میں بن رہی ہے اس کے بار بار آنے کی وجہ سے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن 5 وسق کی حدود میں، جبکہ کھجوریں کتنی ہوں؟ 5 وسق، اس سے زیادہ نہ ہوں۔ ایک وسق کتنے کا ہوتا ہے؟ 60 سا کا۔ کتنے کا؟ 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے۔ اور ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ ہم جو رمضان میں دیتے ہیں فطرانہ، جس کو فطرہ بھی کہتے ہیں، جس کو زکوٰۃ فطر بھی کہتے ہیں، رمضان کے آخر میں عید سے ایک دن پہلے، 2 دن یا عید کی صبح جو ہم فقیروں کو دیتے ہیں گھر کے ہر فرد کی طرف سے، وہ 1 سا ہوتا ہے۔ اور اس کا اندازہ علماء کرام نے کیا لگایا ہے؟ کسی نے اندازہ لگایا 2.5 کلو، کسی نے 2.25 کلو، اور یہ اندازہ جو علماء کرام نے لگایا ہے اس میں اختلاف ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے کلو نہیں بتایا، وزن نہیں بتایا، شریعت نے برتن بتایا، سا۔ اب سا کا برتن، اس میں جب آپ کھجوریں ڈالیں اور وہ بھر جائے تو اتنی کھجوریں آپ دے دیں، آپ نے 1 سا دے دیا ہے۔ گندم دینا چاہتے ہیں، گندم اس میں ڈالیں، آپ دے دیں، تو جب وہ برتن بھر جائے آپ نے سا دے دیا، فطرانے کا ادا ہو گیا۔ لیکن جب ہم نے کہا آج جدید زمانے میں کہ جی ہمیں بتاؤ کلو کتنی بنتی ہے، کلو کتنے بنتے ہیں، تو پھر علماء کرام نے جب اس سا
کو کلو کی شکل دینے کی کوشش کی تو ظاہر اس میں اختلاف ہوگا. ایک کھجور بہت بھاری ہوتی ہے، ایک ہلکی ہوتی ہے. اب اسی برتن میں جب بھاری کھجور آپ ڈالیں گے اور کلو کی شکل دیں گے تو وزن زیادہ بن جائے گا. اسی برتن میں جب آپ وہ کھجور ڈالیں جو ویسے تو یعنی کہ دیکھنے میں کیا موٹی موٹی، برتن بھر جائے گا لیکن اتنی بھاری نہیں ہے، تو جب آپ اسے تولیں گے تو ظاہر ہے وزن اور بنے گا. ایسی کھجوریں ڈال کے جب اس کو آپ شکل دیں گے کلو کی تو وزن اور بنے گا. گندم ڈال کے جب آپ وزن کی شکل دیں گے تو وزن اور بنے گا. تو اس لیے علماء کرام جو اختلاف رکھتے ہیں کہ سا کتنا کلو بنتا ہے، یہ اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ اپنے پاس سا کا برتن رکھیں، سا کا برتن لے لیں اور فطرانہ اس کے ذریعے ادا کیا کریں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ فطرانے میں نقدی دینے سے پرہیز کریں. کیا دیں؟ غلہ دیں. اور غلہ کیسے دیں؟ سا آپ کے پاس آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے. تو بہرحال اب یہ جو 5 وسق ہیں یہ 300 سا بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 300 سا. اور ایک سا مثال کے طور پہ آپ 2.5 کلو لگا لیں. آپ 300 سا کو 2.5 کلو سے آپ خود ہی ضرب دے لیں. یعنی کہ کتنے سا بنائے تھے ہم نے؟ 300. تو 300 کتنے ہو گیا؟ 600. 600 کلو تو یہی ہو گئے. اور اب آدھا کلو اور لگا لیں آپ. ہاں یعنی کہ تقریباً 750 آپ کہہ سکتے ہیں. تو 700 کوئی اندازہ آپ کو عالم دین بتائے گا 750 کلو، اور کوئی اس سے کم بتائے گا. 700 سے لے کے 750 تک آپ اندازہ لگا لیں. یعنی کہ اگر کھجوریں اتنی ہیں تو پھر آپ کو اس بیع کی اجازت ہے. کون سی بیع؟ خشک کھجوریں اور بدلے میں کیا؟ تازہ کھجوریں درخت کے اوپر لگی ہوئی. تو خشک کھجوریں جو ہیں وہ اگر 700 یا 700 سے کم ہے، 750 سے کم ہے تو انشاءاللہ یہ بیع آپ کی جائز ہے. اور اگر یہ آپ لوگوں کی بیع پہنچ چکی ہے کہاں تک؟ 1000 کلو تک، 900 کلو تک، تو پھر اس بیع کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اب حدیث کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں. وضاحت تو الحمدللہ ہو گئی ہے، ترجمہ اس کا مکمل کرتے ہیں کہ سہل بن ابو حثمہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الثمر بالتمر، آپ نے تازہ کھجوروں کی خشک کھجوروں کے بدلے میں بیع سے منع کیا ہے، روکا ہے. ورخص، اور آپ نے رخصت دی ہے، فی العریتی، عطیہ کردہ درخت میں. کس میں؟ عطیہ کردہ درخت، ہبہ کردہ درخت. اس میں کیا رخصت دی ہے؟ ان تباع بخرصھا، کہ اسے بیچا جائے. اس کو کیا کیا جائے؟ بیچ دیا جائے. بخرصھا، اس کی کھجوروں کا اندازہ کرنے کے سبب سے. یعنی کہ اس درخت سے حاصل ہونے والی خشک کھجور کے اندازے کے بدلے میں کیا کیا جائے؟ یہ بیع کر لی جائے. یعنی کہ بیع کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے ماہر تجربہ کار کسی آدمی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ میرا اندازہ، میں ماہر ہوں اس امر کا، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس درخت کے اوپر جو کھجوریں کھڑی ہیں یہ جب خشک ہو جائیں گی تو اتنی ہوں گی. جب خشک ہو جائیں گی مثال کے طور پہ 100 کلو ہوں گی. تو اب یہ جو ہے جس نے یہ تازہ کھجوریں خریدی ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ خشک کھجوریں دے دے گا. یہ تازہ کھجوریں خریدنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. امام مالک کی جو ہم نے گفتگو پڑھی ہے اور سنی ہے اس کے مطابق کون تھا تازہ کھجور خریدنے والا؟ وہی جو درخت کا مالک ہے. لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. امام مالک نے تو ایک مثال دی ہے، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ غریب آدمی
اس کو آپ نے درخت دے دیا. اب وہ اتنا غریب آدمی ہے کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا اس پھل کا کہ یہ پکے، اس کو ابھی سے کھجوریں چاہیے. تو کوئی اور آدمی بیچ میں آ سکتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میرے ساتھ بیع کر لیں، آپ میرے گھر میں خشک کھجوریں پڑی ہیں، وہ لا کر میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کا اندازہ کروا لیں، یہ مجھے دے دیں. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. اصل بات کیا ہے کہ وہ درخت کیا ہے، ان کے ہبہ کردہ ہے، اس کا پھل جو ہے وہ ملا ہے تحفے میں آپ کو، اور آپ اسے کسی بھی وجہ سے کیا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں. تو شریعت نے اجازت دی ہے جب کہ مقدار کتنی ہو، 700 کلو سے کم ہو، 750 کلو سے کم ہو. تو فرمایا ورخصا، اور آپ نے رخصت دی ہے، فی العریہ، کس درخت کے بارے میں؟ عطیہ کردہ درخت کے بارے میں، ہبہ کردہ درخت کے بارے میں، کہ ان تباع، کہ اس کی جو کھجوریں ہیں وہ بیچ دی جائیں، بخرصھا، ان کا اندازہ کر کے، یاکلوہا، ان کو کھائیں گے، کن کو؟ تازہ کھجوروں کو. یاکلوہا اہلہا، ان کو کھائے گا اہلہا، ان کا مالک، جو اب مالک بنا ہے خریدنے کے بعد. یاکلوہا اہلہا، ان کو کھائے گا ان کا مالک، رطباً، تازہ شکل میں. وہ تازہ شکل میں کھانا چاہتا ہے ابھی سے. تو ٹھیک ہے، شریعت کی طرف سے اس معاملے میں رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ رخصتیں بتا رہی ہیں کہ ویسے اس کی ممانعت ہے، اور یہ کہ یہ معاملہ سنگین ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. بظاہر یہ مسائل میرے کئی بھائیوں کو لگیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. کبھی آپ خریدنے والے ہوں گے، کبھی آپ بیچنے والے ہوں گے. مثال کے طور پہ گندم لے لیں آپ، اور گندم کی یہ صورتحال لے لیں کہ کئی دفعہ گھر کی عورتیں پڑوسیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیتی ہیں، گندم کا، چاولوں کا تبادلہ کر لیتی ہیں. تو ایسے امور، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے مسائل یعنی کہ دھیان سے سیکھنے چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب ہے باب نمبر 18، باب الترخیص فی العرایا، کہ وہ درخت جو عاریتاً ملے ہوں ان میں رخصت ہے. دیکھیں پہلے جو باب تھا نا، وہ باب تھا کہ مزابنہ ممنوع ہے، محاقلہ ممنوع ہے، مخابرہ ممنوع ہے. باب میں یہ نہیں تھا کہ جو درخت عاریتاً ملا ہو، تحفے میں ملا ہو، اس میں اجازت ہے. اگرچہ حدیث میں وہ مسئلہ آ گیا، لیکن جو عنوان قائم کیا گیا تھا، جو باب قائم کیا گیا تھا، وہ اس کے لیے نہیں تھا. اب باقاعدہ امام بخاری اب باقاعدہ باب قائم کیا جا رہا ہے. کیا باب؟ الترخیص فی العرایا. یہ عرایا اسی لفظ کی جمع ہے جو پہلے گزرا، عریہ، جس کا تعارف امام مالک نے کروا دیا تھا. تو عریہ وہ درخت ہے جو کسی غریب، فقیر، مسکین وغیرہ کو عطیتاً ملتا ہے، ہبہ کے طور پہ ملتا ہے، لیکن درخت نہیں ملتا. مراد کیا ہوتی ہے کہ درخت کا پھل وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں رخصت ہے کس کی؟ جو پہلے منع تھا پچھلے باب میں. پچھلے باب میں بتایا گیا تھا مزابنہ ممنوع ہے، محاقلہ ممنوع ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جب درخت وہ ہو جو ہبہ کے طور پہ ملا ہو، عطیہ کے طور پہ ملا ہو، تو اس کے تازہ پھل کو بیچنے کی رخصت ہے، اجازت ہے. حدیث نمبر کیا ہے؟ 1296، 1296 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم ہیں. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطیہ کردہ درختوں کے بارے میں رخصت دی ہے. کیا رخصت دی ہے؟ ان تباع بخرصھا کیلا، کہ ان کی کھجوروں کا اندازہ کر کے ان کی بیع کی جا سکتی ہے. کیلن، ان کھجوروں کے بدلے میں جو خشک ہیں اور جو ماپی ہوئی ہوں گی، جن کی مقدار معلوم ہوگی، جن کی مقدار متعین ہوگی. تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے. کن دونوں کی؟ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص بعد ذلك فی بیع العریۃ بالرطب او بالتمر، کہ نبی علیہ السلام نے رخصت دی ہے بعد ذلك، اس کے بعد. کس کے بعد؟ منع کر دینے کے بعد. منع کیا کس سے؟ کہ تازہ پھل جو درختوں پہ کھڑا ہے اس کی بیع آپ خشک پھل کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد رخصت دی ہے فی بیع العریۃ، کس کی؟ عطیہ کردہ درخت کی بیع کی. بالرطب او بالتمر، تازہ کھجوروں کے بدلے میں یا خشک کھجوروں کے بدلے میں. یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ نئی چیز آ گئی. اب تک کیا آ رہا تھا کہ ایک طرف وہ تازہ پھل ہے جو کہاں پہ ہے؟ درختوں کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں وہ پھل خشک پھل ہے جو زمین پہ موجود ہے. تو ان دو کی بیع کو آپ نے کیا قرار دیا تھا؟ ممنوع قرار دیا تھا. اب اس حدیث سے یہ لگ رہا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ درخت جو ہبہ کے طور پہ ہے، عطیہ کے طور پہ ہے، اس کے تازہ پھل کو آپ زمین پہ موجود تازہ پھل کے بدلے میں بھی بیچ سکتے ہیں. پہلے کیا تھا کہ ایک طرف تازہ پھل جو عطیہ کردہ درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، اور دوسری جانب کیا؟ خشک پھل جو زمین پہ ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ آپ درخت کے اوپر لگے ہوئے تازہ پھل کو زمین پہ موجود خشک کھجور کے بدلے میں بھی بیچ سکتے ہیں اور تازہ کھجور کے بدلے میں بھی بیچ سکتے ہیں. یہ نئی چیز ہے. لیکن یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ او کا، یا کا. یعنی کہ راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور راوی کون ہیں؟ زید بن ثابت. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رخصت دی بعد ذالک، اس کے بعد، فی بیع العریۃ، عطیہ کردہ درخت کا پھل بیچنے کی. کس کے بدلے میں؟ بالرطب، تازہ کھجوروں کے بدلے میں یا خشک کھجوروں کے بدلے میں. تو یہ جو لفظ آیا ہے او یا کا، کیا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ تازہ پھل کے بدلے میں بھی بیچ سکتے ہیں اور خشک پھل کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں؟ کیا یہ بتانے کے لیے او یہ یا کا لفظ آیا، او کا لفظ آیا ہے، یا یہ آیا ہے شک کے لیے؟ شک کا مطلب کیا کہ راوی کو شک ہو گیا ہے. حدیث بیان کرنے والے راوی کو کیا ہو گیا ہے؟ شک ہو گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطیہ کردہ درخت کے پھل کی بیع کی جو اجازت دی تھی وہ خشک پھل کے بدلے میں دی تھی یا زمین پہ موجود تازہ پھل کے بدلے میں دی تھی. عام طور پہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ راوی کا شک ہے، اور اس کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ عام طور پہ احادیث میں خشک کا لفظ ہی آیا، خشک پھل کا. اور عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ آپ تازہ، یعنی کہ جنہیں کیا کہتے ہیں رطب کھجوریں، تازہ کھجوروں کی بیع ان کھجوروں کے ساتھ نہیں کر سکتے جو درخت پہ لگی ہیں اور تازہ ہیں. یعنی کہ درخت کے اوپر تازہ کھجوریں
اور زمین پہ تازہ کھجوریں جو ابھی آپ نے ایک دن پہلے اتاری ہیں یا آج صبح اتاری ہیں، ان کی بیع آپ آپس میں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو او ہے یہ کس کے لیے ہے؟ شک کے لیے۔ کہتے ہیں وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ، زید بن ثابت کہتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ نے رخصت نہیں دی۔ کس چیز کی رخصت نہیں دی؟ کہ آپ تازہ پھل کی بیع خشک پھل کے بدلے میں کریں، اس کی آپ نے اجازت نہیں دی، صرف اسی ایک شکل میں اجازت دی ہے۔ ایک ہی صورت ہے، ایک ہی شکل ہے، وہ کیا کہ جب درخت کون سا ہو؟ عطیہ کردہ ہو۔ درخت کون سا ہو؟ عطیہ کردہ ہو، ہبہ کردہ ہو، اور مقدار کتنی ہو؟ 5 وسق سے کم ہو، 300 سا سے کم ہو، 750 کلو گرام سے کم ہو۔ تو ورنہ اس بات کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کس بات کی؟ کہ آپ درخت کے اوپر لگے ہوئے تازہ پھل کو زمین پہ موجود خشک پھل کے بدلے میں بیچیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے سوائے اس ایک شکل کے۔ اس کے بعد باب نمبر 19، باب تحریم بیع الخمر، شراب کی بیع حرام ہے۔ باب کس بارے میں ہے؟ کہ شراب کی بیع حرام ہے۔ حدیث نمبر 1297، 1297 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن عبد الرحمن ابن وعلہ من اہل مصر، روایت ہے عبد الرحمن بن وعلہ السبائی سے، جو اہل مصر میں سے ایک آدمی ہیں، مصری ہیں ان کے۔ اور عبد الرحمن بن وعلہ، میں نے لفظ کیا بولا؟ کون ہے؟ سبائی۔ سبائی جو ہے یہ سبا کی طرف نسبت ہے۔ سبا اصل میں ایک قبیلے کا نام ہے۔ قبیلے کا جو کوئی بڑا گزرا ہے وہ اس کا نام کیا تھا؟ سبا۔ اس سے قبیلے کا نام کیا پڑ گیا؟ سبائی۔ تو یعنی کہ قبیلے کی طرف جو نسبت ہوگی وہ سبائی ہوگی، اور قبیلے کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ سبا قبیلہ۔ تو عبد الرحمن بن والا سے روایت ہے جو اہل مصر میں سے ہیں، انہ سأل عبد اللہ بن عباس عما یعصر من العنب، کہ انہوں نے سوال کیا عبداللہ ابن عباس سے، کس کے بارے میں؟ انگور کے رس کے بارے میں۔ انگور کے سوال کیا عبداللہ ابن عباس سے، اما یعصر من العنب، اس کے بارے میں جسے نچوڑا جاتا ہے انگور میں سے، یعنی کہ انگور کے نچوڑ کے بارے میں، انگور کے رس کے بارے میں سوال کیا۔ فقال ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا وہ آگے آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہوگا کہ انگور کا رس اگر نشے کی شکل اختیار کر لیے تو پھر جائز نہیں ہے، پھر تو شراب بن گیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ان رجلا اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راویۃ خمر، کہ بے شک ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شراب کا مشکیزہ دیا۔ کس کا مشکیزہ دیا؟ شراب کا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، هل علمت ان اللہ قد حرمها، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے؟ قال لا، اس آدمی نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ لگتا یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا اعلان ابھی نیا نیا ہوا تھا، اس لیے اس آدمی کو پتہ نہیں چل سکا، اور وہ آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ شراب کا مشکیزہ۔ تو آپ نے کہا کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ فصار انسانا، تو اس نے، کس نے؟ شراب تحفہ کے طور پہ پیش کرنے والے نے، جو شراب کا مشکیزہ لے کر آیا ہے، جو شراب سے بھرا ہوا تھا، اس نے سرگوشی کی ایک انسان سے، ایک آدمی سے سرگوشی میں اس نے کیا کی؟ بات کی۔ اور وہ کون تھا جس سے اس نے بات کی؟
کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس کا غلام تھا، اس کے ساتھیوں میں سے تھا، بلکہ اس کا کیا تھا؟ غلام تھا. تو اس سے سرگوشی کی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بما ساررتہ، تو نے اس سے کیا سرگوشی کی ہے؟ تو نے سرگوشی میں اس سے کیا بات کی ہے؟ فقال امرتہ ببیعہا، تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے اس کو حکم دیا ہے اس کی بیع کا. کس کی بیع کا؟ شراب کے مشکیزے کی بیع کا. یعنی کہ اس نے کہا ہوگا کہ نبی علیہ السلام تو اس کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہو گئی ہے، تو پھر اس کو بیچ ڈالتے ہیں. تو کہا کہ میں نے اس کو حکم دیا بھائی اس کو بیچنے کا. فقال، تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ، ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا، کہ بے شک وہ جس نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی بیع کو بھی حرام قرار دیا ہے. قال، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ففتح المزاد، اس آدمی نے مشکیزہ کھولا، یعنی کہ اس کا منہ کھولا، حتی ذہب ما فیہا، یہاں تک کہ وہ سب بہہ گیا جو اس میں تھا، وہ سب چلا گیا جو اس میں تھا. شراب سے مشکیزہ کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. یہاں پہ ایک تو یہ پتا چلا کہ حرام چیز کا تحفہ پیش کرنا جائز نہیں ہے. آپ ایک چیز لے بیٹھے، اب آپ کو پتا چلا کہ یہ تو حرام ہے، آپ کہتے ہیں چلو میں کسی کو تحفے کے طور پہ دے دیتا ہوں. غلط. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے حرام چیز آپ کسی کو بطور تحفہ نہیں دیں گے. البتہ وہ چیز جس کے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک اس کا استعمال حرام ہے اور ایک لحاظ سے اس کا استعمال کیا ہے؟ حلال ہے، تو وہ آپ کسی ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جو اسے حلال کے طور پہ استعمال کرے. مثال کے طور پہ آپ کو ریشم کا لباس بطور تحفہ ملا ہے، تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی وائف تو استعمال کر سکتی ہے، آپ اس کو بطور تحفہ دے سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اس آدمی سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ علماء کرام یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی کہتا کہ مجھے علم ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹنا تھا کہ تم ایک حرام چیز میرے پاس لے کر آئے ہو. لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ اسے علم نہیں ہے تو آپ خاموش ہو گئے. اب اس نے سرگوشی کی ہے اپنے کسی ساتھی سے، اور اسلام میں سرگوشی اس وقت ممنوع ہے کب؟ جب تین آدمی ہوں، دو آپس میں سرگوشی کریں اور تیسرا اکیلا رہ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ ممنوع ہے. لیکن جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو پھر سرگوشی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ تھے، دو تو یہی ہو گئے، تحفہ دینے والا اور جس سے اس نے سرگوشی کی اس کا غلام، تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پہ عبداللہ بن عباس ہوں گے جو حدیث روایت کر رہے ہیں. اور بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں. سوال پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے کیوں پوچھا کہ تم نے کیا سرگوشی کی ہے؟ کیا کسی کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے. دو بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں سننے کی کوشش کروں کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل مجھے اجازت نہیں ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ گفتگو اسی بارے میں ہو رہی ہے، موضوع یہی ہے
تو یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب کوئی عالم دین سمجھے کہ سرگوشی خیر پہ مشتمل نہیں ہے، شر پہ مشتمل ہے، تو پھر وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. پوچھے بغیر فتویٰ نہ لگائے، لیکن پوچھ لے، اور اگر نتیجہ یہ نکلے کہ سرگوشی خیر کے کام پہ نہیں تھی، شر کے کام پہ تھی، تو پھر ان کو سمجھائے، ان کو خبردار کرے، ان کو وارننگ دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا سرگوشی کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس کو حکم دیا اس کو بیچنے کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ بہترین قانون، ضابطہ اور اصول بیان کیا کہ وہ اللہ جس نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا ہے، اس نے اس کی بیع کو بھی حرام قرار دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو چیز پینی حرام ہے اس کی بیع بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی کہ آپ وہ چیز جس کا پینا حرام ہے اسے نہیں دے سکتے، نہ تحفے کے طور پہ نہ بیع کے طور پہ. جو اس کو پیے گا، جو اس کو کیا کرے گا، جو اس کو پیے گا، آپ اس کو نہیں دے سکتے. قال، راوی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ففتح المزادہ، اس نے کیا کیا؟ مشکیزہ کھولا، حتی ذہب ما فیہا، یہاں تک کہ جو اس مشکیزے میں تھا وہ سب کا سب چلا گیا، یعنی کہ بہہ گیا. یہاں پہ ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا، اور وہ یہ کہ اس آدمی نے شراب بہا دی اور نبی علیہ السلام نے اسے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، اور نہ ہی ڈانٹ پلائی ہے کہ تو نے شراب یہاں پہ کیوں بہا دی ہے. یعنی کہ شراب جو ہے اگر پلید ہوتی، اگر کیا ہوتی؟ پلید ہوتی، جیسے پیشاب پلید ہوتا ہے، جیسے پخانہ پلید ہوتا ہے، تو آپ اسے ڈانٹتے کہ بھئی تو نے ہمارے سامنے بہا دی ہے، ادھر ہمیں بدبو آئے گی، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، تم اس کو کسی اور جگہ لے کر جاتے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس سے پتہ چلا کہ شراب پینے کے لحاظ سے حرام ہے، لیکن پلید نہیں ہے. حرام ہونا اور چیز ہے، پلید ہونا اور چیز ہے. یعنی کہ شراب کو آپ ہاتھ لگا دیں تو کیا ہاتھ آپ کا پلید ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ شراب پلید نہیں ہے تو اس سے ہمارا ایک اور مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کیا؟ پرفیوم میں کیا ہوتی ہے؟ الکوہل ہوتی ہے. پرفیوم میں کیا ہوتی ہے؟ الکوہل ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، پلید نہیں ہے، تو کوہل کا حکم وہی ہے جو شراب کا ہے، تو پھر پرفیوم لگانی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پلید ہے اور کوہل بھی پلید ہے، تو پرفیوم پھر جو آپ لگا رہے ہیں وہ بھی پلید ہے. تو اس لیے اس معاملے کو سمجھ لینا چاہیے. عام طور پہ ہمارے علماء کرام کا جو کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور تقلید نہیں کرتے، دلائل کی روشنی میں پرکھتے ہیں ہر چیز کو، ان کا یہی موقف ہے کہ شراب حرام ہے لیکن پلید نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا تو صحابہ کرام نے شراب مدینہ کی گلیوں میں بہا دی تھی. اگر یہ چیز پلید ہوتی تو آپ صحابہ کرام کو خبردار کرتے کہ تم لوگوں نے لوگوں کو تکلیف دی ہے راستوں میں شراب بہا کر، اور مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 20، باب تحریم بیع المیتۃ والخنزیر والاصنام. مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کا حرام ہونا.
یعنی کہ اسلام مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو کیا کرتا ہے؟ حرام قرار دیتا ہے۔ خنزیر، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں کہ خنزیر کس کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1298 1298 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح، کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کہہ رہے تھے، کب؟ عام الفتح، فتح مکہ کے سال، جس سال مکہ فتح ہوا ہے اس سال آپ کہہ رہے تھے، اور مکہ کس سال فتح ہوا ہے؟ سن 8 ہجری میں۔ وَهُوَ بِمکہ، جب کہ آپ مکہ میں تھے، سال فتح مکہ والا، اور جب یہ الفاظ آپ نے کہے تو کہاں کہے؟ مکہ میں کھڑے ہو کے کہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، بے شک اللہ اور اللہ کے رسول انہوں نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی حرام قرار دیا ہے کس کو؟ شراب کی بیع کو، والمیتۃ اور مردار کی بیع کو، والخنزیر اور خنزیر کی بیع کو، والاصنام اور بتوں کی بیع کو۔ بت گولڈ کا بنا ہوا ہو، سونے کا بنا ہوا ہو، یا اور کسی قیمتی دھات کا، تو کیا اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت تک بیچنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ بت ہے۔ آپ اس کو توڑ دیں، اس کو بت نہ رہنے دیں، اب آپ اس کی بیع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے شراب کی بیع کو، مردار کی بیع کو، خنزیر کی بیع کو، والاصنام اور بتوں کی بیع کو۔ فقیل، تو کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت شحوم المیتہ، آپ بتائیں مردار کی چربیوں کے بارے میں، مردار جانور کی چربی کے بارے میں بتائیں۔ شحوم کس کو کہتے ہیں؟ چربیوں کو، اور میتہ مردار، یعنی کہ مردار جانور کی چربیوں کے بارے میں بتائیں۔ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، کیونکہ اس کے ساتھ کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے۔ چربی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ کشتیوں کے جو تختے ہیں انہیں روغن کیا جاتا ہے، ان کے اوپر چربی لگائی جاتی ہے۔ وَيُدْهَنْ بِهَا الْجُلُودُ، اور ان کا تیل بنا کے جسم پہ لگایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ چربی جو ہے تیل کی شکل میں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جسم پہ۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، اس کا تیل نکال کر چربی کا، اس سے کیا جلاتے ہیں؟ چراغ جلاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں چراغ ایسے تیل کے ذریعے جلا کرتے تھے۔ تو اتنے فوائد بتائے گئے ہیں کس کے؟ مردار کے۔ فقال، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے، لا، نہیں، یعنی کہ اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا حرام، اسے بیچنا حرام ہے۔ کس کو؟ چربی کو۔ کس کی چربی؟ مردار کی۔ مردار کی چربی فرمایا بیچنی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کا بیڑا غرق کرے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے۔ ان اللہ لما حرم شحومہا جملو، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب مردار کی چربی کو حرام قرار دیا تو جملوہ، انہوں نے اس چیز کو کیا کیا؟ پگھلا لیا،
انہوں نے اس کو کیا کیا؟ پگھلا لیا. ثم باعوہ، پھر اس کی بیع کی، اس کو بیچا. فاکلوا ثمنہ، اور اس کی قیمت کھائی. تو اس سے پتہ چلا کہ مردار کی بیع کی اجازت نہیں ہے، اور خنزیر کی بیع کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا رہ گیا؟ شراب کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے، اور بت رہ گیا، بت کی بھی گفتگو ہو چکی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 21 کی طرف. 21 باب النہی عن ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن. کتے کی قیمت اور زانیہ کا معاوضہ اور کاہن کی مٹھائی اور شیرینی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ممنوع ہیں. یعنی کہ شریعت کتے کی قیمت لینے سے روکتی ہے، شریعت زنا کے اوپر جو معاوضہ لیا جاتا ہے اس سے بھی منع کرتی ہے. ان کے زنا بھی منع، اور اس کے اوپر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی منع. وحلوان الکاہن، اور کاہن کی جو مٹھائی ہے، جو نذرانہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی درست نہیں ہے. اور کاہن سے مراد کون ہے؟ جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے آپ اسے عامل کہیں، چاہے آپ اسے نجومی کہیں، یا اس قسم کے دیگر نام جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں. تو جو بھی غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے وہ کاہن ہوا. اور اس کی جو خدمت کی جاتی ہے، اس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، جو تحفے تحائف ملتے ہیں، اور یہ جو اس کو مٹھائی ملتی ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ کیا ممنوع ہیں. حدیث نمبر 1299 1299 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی مسعود الانصاری، روایت ہے جناب ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے، جن کا نام کیا؟ عقبہ بن عمرو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب. ابو مسعود کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے عن ثمن الکلب، کتے کی قیمت لینے سے، و مہر البغی، اور زانیہ عورت کے معاوضے سے، و حلوان الکاہن، اور کاہن کی شیرینی سے، اس کی مٹھائی سے. تو یہاں پہ ایک تو گفتگو ہے کس کے بارے میں؟ کتے کے بارے میں، کہ کیا کتا بیچنا جائز ہے؟ جواب یہ کہ کتا بیچنا جائز نہیں ہے. کتے کی جو آپ قیمت لیں گے وہ حرام کی کمائی ہے، وہ حلال کی کمائی نہیں ہے. البتہ وہ کتا جو شریعت نے رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ بیچنا ممنوع ہے یا ممنوع نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. مثال کے طور پہ وہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو، یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہو، یا شکار کے لیے ہو، خصوصاً شکار کا کتا جس کے اوپر بڑی محنت صرف ہوتی ہے، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو کیا یہ کتا بیچنا جائز ہے؟ تو اس میں علماء کرام میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسے کتے کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ان کاموں سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ ترمذی ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے کتوں کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ کتے جو شوق کے لیے رکھے جاتے ہیں، جس سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، اور
فخر کیا جاتا ہے کہ یہ جرمنی سے لایا ہوا کتا ہے، یہ فلاں ملک کا کتا ہے، یہ فلاں کتے کی نسل میں سے ہے، تو یہ کتے پالنے بھی غلط اور انہیں خریدنا اور بیچنا بھی غلط، اور ان کو وقت دینا اور یہ سارے امور جو ہیں یہ غلط ہیں، ان سے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بچنا چاہیے۔ کتا وہ غلیظ جانور ہے کہ جو برتن میں منہ ڈال لے تو برتن کو کم از کم 7 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ اس لیے ایسے جانور گھروں میں رکھنے سے بچا جائے۔ اس کے بعد رہ گیا مہر البغی، زانیہ کا معاوضہ۔ تو زنا بھی ممنوع ہے، اور زنا پہ ملنے والا پیسہ جو ہے وہ حرام کا پیسہ ہے، تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، یعنی کہ یہ پیسہ نہیں لینا چاہیے، یہ حرام کی کمائی ہے اس عورت کو، بلکہ توبہ کر لینی چاہیے، یہ کام بھی چھوڑ دے اور یہ پیسے لینے بھی چھوڑ دے۔ اس کے بعد کاہن کی کمائی، کاہن کی مٹھائی، غیب کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے جو مٹھائی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی لینا درست نہیں ہے۔ کاہن جو ہوتے ہیں یہ غیبی دعوے کرتے رہتے ہیں، ایک آدھ دعویٰ ٹھیک نکلتا ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جو متاثر ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے تحفے تحائف دیتا ہے، مٹھائی وغیرہ دیتا ہے، جبکہ باقی دعوے غلط نکلتے ہیں، ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1300 میم عن ابی الزبیر، روایت ہے جناب ابو زبیر سے، اور یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، محمد بن مسلم بن تدرس المکی۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب جابر سے، یعنی کہ جابر بن عبداللہ الانصاری مشہور و معروف صحابی، سوال کیا عن ثمن الکلب والسنوری، کتے کی قیمت لینے سے، والسنوری اور بلی کی قیمت لینے سے، بلی کی قیمت لینے سے۔ قال، تو کہنے لگے کون؟ جناب جابر کہنے لگے زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روک رکھا ہے، اس سے منع کیا ہے، جھڑک رکھا ہے۔ زجرہ کا منع کیا ہوتا ہے؟ زجرہ اس نے جھڑکا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کر رکھا ہے، جھڑک رکھا ہے، ڈانٹا ہے، تو یعنی کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اس روایت سے اب کہ بلی بیچنی بھی جائز نہیں ہے، چاہے جتنی بھی خوبصورت آپ کہیں، جو بھی کہیں، تو اس لیے بلی بیچنا کیا ہوگا؟ ممنوع ہوگا۔ حدیث نمبر 22، باب النہی عن بیع الملامسہ والمنابذہ والحصا، کہ منع ہے، کیا منع ہے؟ ملامسہ بیع، منابذہ بیع اور حصات بیع۔ ملامسہ کسے کہتے ہیں اور ایسے ہی منابذہ کسے کہتے ہیں، حصا کسے کہتے ہیں، ان امور کی وضاحت احادیث کے ضمن میں آئے گی۔ تو پہلے نمبر پہ حدیث ہے 1301 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی سعید الخدری قال، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین وعن بیعتین، کہ منع کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لباس سے اور 2 بیع سے۔ 2 طرح کی بیع ہیں جن سے آپ نے منع کیا، روکا ہے، اور 2 طرح کے لباس ہیں جن سے آپ نے منع کیا اور روکا ہے۔ نہا عن الملامسۃ والمنابذۃ فی البیع، آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے بیع میں ملامسہ کرنے سے اور منابذہ کرنے سے۔ وضاحت کیا ہے؟ ملامسہ کہتے کس کو ہے، منابذہ کہتے کس کو ہے، وہ خود آ گیا ہے۔ والملامسۃ، ملامسہ کسے کہتے ہیں؟
تعریف ذکر کرنے سے پہلے سوال یہ پیدا ہوگا کہ ملامسہ کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ مناوضہ کی یہ تعریف جو ابھی ہونے لگی ہے کس نے کی ہے؟ کیا یہ امام بخاری نے کی ہے، یا صحابی ابو سعید خدری نے کی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ وضاحت امام ابن شہاب زہری کی طرف سے ہے، زیادہ امید یہی ہے۔ یہ وضاحت کس کی طرف سے ہے؟ ابن شہاب زہری کی طرف سے، کہ ملامسہ کس کو کہتے ہیں، مناوضہ کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ملامسہ کیا ہے کہ لمس الرجل ثوب الآخر بیدہ باللیل او بالنہار ولا یقلبہ الا بذلک، کسی آدمی کا دوسرے آدمی کے کپڑے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ چھونا، رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم، ولا یقلبہ الا بذلک، اور اس کو الٹ پلٹ نہ کرے، یعنی کہ بیع کرے بس اسی کام کے ساتھ، کس کام؟ چھونے کے ساتھ۔ حالانکہ بیع میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تسلی کریں، جو چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں اسے اچھی طرح چیک کر لیں، جب دل مطمئن ہو تو آپ اپنی حقیقی رضامندی کے ساتھ اس کی بیع کریں۔ لیکن ملامسہ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طے کر لیتے ہیں کہ خریدنے والا کیا کرے گا، کپڑے کو بس ہاتھ لگائے گا، دیکھ نہیں سکے گا، یا تو اندھیرا ہوگا، رات کا وقت ہوگا روشنی نہیں ہے، یا دن کا وقت ہوگا تو اس کو کسی ایسے کمرے میں لے جائیں گے جہاں اندھیرا ہوگا، یا مثال کے طور پہ اس کی آنکھ باندھ دیں گے، کیونکہ پیار و محبت میں یہ بھی چل جاتا ہے، یہ کپڑا آپ کو بیچیں گے لیکن آپ کی آنکھیں باندھ دی جائیں گی، وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لوگ چاہے کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شریعت کو اس پہ اعتراض ہے، لوگوں کی باہمی رضامندی سے یہ امر جائز نہیں ہو جائے گا، یہ کام ممنوع رہے گا، چاہے لوگ کیا کہیں کہ ہم راضی ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت جو ہے جوے کے انداز میں بیع کرنے کو پسند نہیں کرتی، یہ جوے والا انداز ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں، اب پیسے آپ نے کتنے دیے، مثال کے طور پہ 5,000 روپیہ، ہو سکتا ہے وہ کپڑا جس کو آپ نے ہاتھ لگایا وہ 10,000 روپے کا ہو، 15,000 روپے کا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 500 روپے کا ہو، 600 روپے کا ہو۔ تو شریعت اس قسم کے جو امور ہیں شریعت ان کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے بعد کیا؟ المنابذہ، منابذہ کسے کہتے ہیں؟ ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه، کوئی آدمی کسی آدمی کی جانب اپنا کپڑا پھینکے، وَيَنبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ، اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکے، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ، اور یہی ان کی بیع ہو دیکھے بغیر اور حقیقی رضامندی کے بغیر۔ تو کیا طے ہوا تھا؟ ایک شکل میں یہ طے ہوا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاتھ لگاؤ گے، دیکھنے کی تم اجازت نہیں ہوگی، اور روشنی میں لانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، بس اسے چھو کر ہاتھ لگا کے تم نے یس کرنی، ہاں کرنی ہے۔ تو یہ ملامسہ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے، ملامسہ کیا ہوا؟ ٹچ بیع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ٹچ بیع، ہاتھ لگانے والی بیع۔ اب جس بیع میں بھی یہ ٹچ کرنے کی کا مسئلہ آئے گا اس کو آپ بیع الملامسہ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ کپڑے کی بات ہو رہی تھی، تو کسی اور چیز کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور کہا دے کہ اندھیرا ہے، جس گاڑی کو ہاتھ لگا کے آپ نے کہنا کہ یہ گاڑی جو ہے میں نے 1 لاکھ میں خریدی، قیمت پہلے طے ہو گئی ہے۔ قیمت کیا طے ہوئی؟ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ۔ گاڑی کون سی؟ یہ آپ آنکھیں بند کریں، یا آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پہ شدید اندھیرا ہے، آپ کسی ایک گاڑی کو ہاتھ لگائیں، وہ آپ کی ہے۔ اب قیمت کتنی تھی؟ 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پہ۔ اب گاڑی جس کو ہاتھ لگایا ہو سکتا ہے وہ 2 لاکھ روپے کی ہو سکتا ہے 50,000 روپے کی ہو، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرے میں کیا؟ مناوضہ پھینکنا ہے، میں کپڑا پھینکوں گا، جو آ گیا تمہیں وہ قبول کرنا ہوگا،
تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ قبول کرنا ہوگا. جبکہ شریعت چاہتی ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو موقع ملے تسلی کا، دیکھنے کا. جب دل مطمئن ہو جائے تو اس کے بعد آپ بیع کریں. اور یہ جو بیع ہیں جن سے شریعت روکتی ہے، ان میں بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا؟ حدیث نمبر 1302 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصا وعن بیع الغرر. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکری والی بیع سے منع کیا ہے. کس بیع سے منع کیا ہے؟ کنکری والی بیع سے. وعن بیع الغرر، اور دھوکے والی بیع سے بھی منع کیا ہے. کنکری والی بیع، جس بیع میں کنکری استعمال ہو. مثال کے طور پہ میں آپ سے زمین خریدتا ہوں، قیمت طے ہوگی کتنی؟ 10 لاکھ روپیہ. زمین کتنی؟ جی یہ طے ہوگا کنکری مارنے سے. خریدنے والا کہتا ہے میں کنکری ماروں گا، یا بیچنے والا کہتا ہے میں ماروں گا. جہاں تک کنکری چلی گئی وہاں تک زمین تمہاری 10 لاکھ روپے میں. تو یہ جوئے والا انداز ہے. بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپڑا ہو، کپڑا لمبا بچھایا گیا ہے، کنکری مارے گا کوئی بچہ یا جس کو اوپر اتفاق ہو جائے، جہاں تک کنکری جائے گی وہاں تک تمہارا کپڑا کتنے میں؟ جی 5 لاکھ روپے میں. تو یہ انداز درست نہیں ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع الحصاد، کنکری والی بیع. اس میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ بیع میری اور آپ کی ہو گئی، لیکن ابھی بیع پکی نہیں ہوئی. میرے ہاتھ میں کنکری ہے، میں کہتا ہوں بات تب پکی ہوگی جب میں یہ کنکری پھینک دوں گا. اس کے بعد آپ نے منع کیا کس سے؟ بیع الغرری، غرر والی بیع سے، دھوکے والی بیع سے. دھوکے والی بیع وہ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتی ہے؟ جس میں کوئی نہ کوئی جہالت ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ نامعلوم ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، اور ایسا کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو دینی تعلیمات سے جو دور ہوتے ہیں، وہ ایسی بیع کر بھی لیتے ہیں. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے جو شریعت نے جیسے روکا ہے. مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ میرے اس کمرے میں ایک چیز ہے، میں وہ بیچنا چاہتا ہوں. کتنے میں؟ 10,000 روپے میں. آپ لوگ کہتے ہیں نام کیا ہے؟ میں کہتا نام نہیں بتاؤں گا، جس نے یس کرنی ہے کرے. تو اپنا اپنا نصیب. اب طے ہوگی قیمت 10,000 روپے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کہوں کہ میں یہ گلاس تھا جس کی میں بات کر رہا تھا. اچھا اب گلاس کتنے میں ہے؟ جی 100 روپے میں کہہ لیں آپ، اور قیمت کیا طے ہوئی ہے؟ 10,000 روپے میں. اب کیا ہوگا؟ اب میں اصرار کروں گا کہ بھئی سب کے سامنے بات ہوئی تھی، اب 10,000 روپیہ مجھے دو اور یہ لو. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں بیوقوف ہوں کہ 10,000 روپے میں ایک گلاس خریدوں. اب میری اور آپ کی لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا ہوگا، بات قتل تک جا سکتی ہے. تو شریعت نے جن امور سے روکا ہے ان سے رکنے میں یعنی کہ خیر ہے. تو یہ مثال میں نے کس چیز کی دی تھی کہ آپ کو وہ چیز معلوم نہیں جس کے اوپر بیع ہوئی ہے، جس کو خریدنا ہے. اور کبھی کیا ہوگا؟ قیمت معلوم نہیں ہوگی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں یہ موبائل بیچنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کتنے میں؟ میں کہتا ہوں بس مناسب قیمت ہوگی لیکن بتاؤں گا نہیں. آپ ہاں کریں. آپ کیا کریں؟ ہاں کریں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے ہاں کر لی. اب میں ہو سکتا ہے اس موبائل کی قیمت آپ کے ساتھ کیا لگاؤں؟ 20,000 روپے.
جبکہ موبائل ہو 10,000 روپے کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی قیمت کتنی لگاؤں، 5,000 روپے لگاؤں. بہرحال قیمت معلوم نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی. لڑائی نہ بھی ہو، یہ بھی بتا دوں، لڑائی نہ بھی ہو، کم از کم دل میں غصہ رہے گا. دل میں مجھے آپ کے اوپر غصہ آتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور کسی وقت بھی یہ غصہ ایک بڑی لڑائی کی شکل اختیار کر سکتا ہے. شریعت نے جن جن بیع سے منع کیا ہے ان کو منع کر کے شریعت نے ہمیں آپس میں یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بچا رہی ہے. شریعت چاہتی مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، پیار کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ لڑنے والے ہوں. کبھی یہ ہوگا کہ وہ چیز جس کے اوپر بیع ہوئی ہے اسے آپ مجھے دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، اس میں کوئی پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جو اوپر پرندہ جا رہا ہے یہ میں آپ کو بیچتا ہوں، کتنے میں دی؟ 10,000 روپے میں. میں کہتا ہوں پرندہ تو آپ کے پاس نہیں، آپ کہتے پکڑ کے دینا میری ذمہ داری ہے. تو یہ شریعت نے اس بیع کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ ممنوع قرار دیا ہے. تو اس قسم کی ساری بیع جو ہیں وہ ممنوع ہے. نامعلوم چیز کی بیع، وہ چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کی بیع، جو ابھی پیدا نہیں ہوئی. تو شریعت ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ منع کرتی ہے. اس لیے کیا کہا ہے یہاں پہ؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ بیع الغرری، دھوکے والی بیع سے. تو ہر وہ بیع جس میں دھوکہ ہے وہ شریعت میں ممنوع ہے، وہ دھوکہ کسی بھی لحاظ سے ہو. لیکن ایک ہوتا ہے معمولی سا دھوکہ، ایک کیا ہے؟ معمولی سا دھوکہ. تو شریعت اس کو نظر انداز کر دیتی ہے، کیونکہ معمولی سے دھوکے کی وجہ سے بھی اگر شریعت بیع کو ممنوع قرار دے تو پھر میں اور آپ بہت سی ویو ایسی ہیں جو کر نہیں سکیں گے. مثال کے طور پہ آپ میرا مکان خریدتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ اس مکان میں نے کتنا سیمنٹ استعمال کیا ہے، کتنا سریا میں نے استعمال کیا ہے، یہ چیزیں آپ نہیں جانتے. اس کے باوجود آپ مکان مجھ سے خریدتے ہیں تو اس میں غرر موجود ہے. لیکن یہاں پہ شریعت نے سختی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اگر شریعت اعتراض کرے گی تو پھر مکان بیچنے ویسے ہی کیا ہو جائیں گے؟ ناممکن ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ مکان بیچنا جائز ہی نہیں ہوگا پھر. تو شریعت نے اب انڈا ہے، انڈے کی بیع لے لیں. میں آپ سے انڈے خریدتا ہوں، جبکہ انڈے اندر سے چیک نہیں کیے ہوتے کہ ٹھیک ہیں یا خراب ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور اس بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو جو غرر ایسا ہے یعنی کہ جس سے شریعت اگر منع کرے گی تو لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو شریعت نے وہاں پہ اجازت دی ہے. اور جہاں پہ اس کے برعکس کا خطرہ ہے کہ شریعت اگر اس غرر کو نظر انداز کر دے تو جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، وہاں پہ شریعت نے مداخلت کی ہے اور شریعت نے سختی سے روکا ہے. اس کی کئی مثالیں آئندہ آئیں گی آئندہ درس میں. تو یہ جو ابھی حدیث ہم نے شروع کرنی ہے، چونکہ اس میں کافی مسائل ہیں تو اس لیے آج اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہیں پہ درس آج روکتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ درس میں اس حدیث کے اوپر گفتگو ہوگی. بڑے قیمتی مسائل آ رہے ہیں آگے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ ناغہ کیے بغیر ان دروس میں شریک ہوتے رہیں. اللہ رب العزت آپ کا ان دروس میں حاضر ہونا قبول فرمائے. ہم سب کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس دورے کو روز قیامت ہمارے حق میں فرمائے اور ہماری شفاعت اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے اور اسے ہمارے لیے وبال نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے، ان احادیث کو سمجھنے، ان پہ عمل پیرا ہونے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.